یس آلونا کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انل خمری شراب نشے کے بارے میں، والمیسری اور جوئے کے بارے میں، کل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اثم گناہ ہے، کبیرن بہت بڑا، صرف چھوٹا نہیں، اثم کبیرن گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع اور کچھ فائدے ہیں للناسی لوگوں کے لیے، واثمہما اور گناہ ان دونوں کا اکبر زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا کیا کچھ ينفقون وہ خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے، كَذَلِكَ اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیاتی آیات لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو۔ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو جو زائد ہو۔ ایسے ہی اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ الخمر، خا میم اور را سے ہیں۔ لغت میں خمر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو خبط کر دے۔ خمر انگور کے کچے شیرے کو بھی کہتے ہیں جب وہ گاڑھا ہو جائے، اس میں نشہ ہو جائے اور اس میں جھاگ اٹھنے لگے، اور اس کے علاوہ اس میں جھاگ ابلنے کی شرط نہیں بھی پائی جاتی ایک اہل علم کے نزدیک۔ اور اس میں جو ہمیں قول ملتا ہے جس شربت کا زیادہ پی لینا نشہ کرتا ہو وہی خمر ہے، ٹھیک ہے۔ المیسر یا سین اور را سے ہے، جوا اس کا معنی ہے، یہ لفظ مصدر ہے جوا، اس کو میسر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں غیر کا مال آسانی سے لیا جاتا ہے۔ ایام جاہلیت میں عرب میں مختلف قسم کے جوئے رائج تھے، ان میں سے ایک قسم یہ تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے کو تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاتا تھا، بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے تھے اور بعض محروم رہتے تھے، تو گوشت فقراء میں تقسیم کیا جاتا تھا، خود استعمال نہ کرتے تھے، محروم رہنے والے کو پورے اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ اس خاص جوئے میں چونکہ فقراء کا فائدہ اور جوا کھیلنے والوں کی سخاوت کا اظہار ہوتا، اس لیے اس کو باعث فخر سمجھتے تھے، تو جو شخص اس میں شریک نہ ہوتا اس کو کنجوس اور منحوس کہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس آیت کے شان نزول سے متعلق، اسپیشلی ریگارڈنگ شراب اور جوئے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینے کے باشندے شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دونوں کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو آیت ہے تلاوت فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے، تو چونکہ وہاں پر اس وقت یہ جو ہے رہتے تھے لوگ، تو شراب پینا اور جوا کھیلنا بہت عام تھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اس کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد چند صحابہ کو شراب اور جوئے کے مفاسد کا احساس ہوا، تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور چند انصاری صحابہ نے اسی احساس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ شراب اور قمار انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال کو بھی برباد کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو یہ آیت کا جو ہے اس حوالے سے بھی ریفرنس موجود ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے کو ممنوع قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ اگرچہ شراب اور جوئے میں لوگوں کے لیے کچھ ظاہری بینیفٹس بھی ہیں، مگر ان دونوں میں ان کے بینیفٹس، ان کے فوائد سے زیادہ بڑی بڑی گناہ کی باتیں ہیں جن میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔
تو اس آیت میں شراب کو صاف طور پر حرام نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے مفاسد اور خرابیاں بیان کر کے اس کو ترک کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس لیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ نے اسی وقت شراب چھوڑ دی، اور بعد میں یہ خیال کر کے شراب کو حرام تو نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے مفاسد اور خرابیوں کا تذکرہ چونکہ کیا گیا ہے، تو ان کے سامنے اس کے مفاسد اور خرابیوں کی بنا پر اس گناہ کو جو ہے نا سبب قرار دیا گیا، تو اس کو وہ پیتے رہے۔ مطلب ان کے ذہن میں کیا تھا کہ اس کی مفاسد ہیں، کہ کچھ چیزیں مفسد ہیں اس کے اندر کچھ خرابیاں ہیں، اور اس کو پینا گناہ ہے، ٹھیک ہے، گناہ کا سبب یا پھر اسے کہا گیا ہے، وہ پھر بھی اس کو پیتے رہے کہ ابھی شاید ترک نہیں پوری طرح حکم ہوا۔ تو یہاں تک کہ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صحابہ کرام میں سے اپنے چند دوستوں کی دعوت کی، تو کھانے کے بعد جو حسب دستور شراب پی گئی۔ اسی حال میں مغرب کی نماز کا جو ہے وقت آ گیا، تو جب مغرب کی نماز کا وقت آ گیا سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ایک صاحب کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا گیا۔ انہوں نے نشے کی حالت میں سورہ جو ہے قل یا ایھا الکافرون کی غلط تلاوت کر دی۔ اس پر شراب سے روکنے کے لیے دوسری آیت نازل ہوئی، اور وہ ہے سورۃ النساء میں آیہ نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اس آیت کے ذریعے نماز کے اوقات میں جو ہے نا شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا، مگر باقی اوقات میں اس کی اجازت رہی۔ تو مطلب بعض صحابہ نے پہلی آیت کے نازل ہونے کے بعد ہی شراب کو ترک کر دیا تھا، پھر جب یہ دوسری آیت نازل ہوئی کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، تو کچھ اور صحابہ نے یہ خیال کرتے ہیں کہ جو چیز انسان کو نماز نہ پڑھنے دے اس میں کوئی خوبی نہیں ہو سکتی، تو شراب کو بالکل ترک کر دیا۔ مگر چونکہ شراب کی حرمت ابھی بھی صاف طور پر نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کچھ صحابہ اس کے بعد بھی نماز کے اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں پیتے رہے۔ کوئی صبح کی نماز کے بعد پی لیتا تو اس کا نشہ ظہر کے وقت تک اتر جاتا، کوئی عشاء کی نماز کے بعد پی لیتا تو صبح تک اس کا نشہ اتر جاتا۔ پھر ایک روز عتبان بن مالک نے بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ دعوت کی، ان کو انوائٹ کیا، اور اس میں سے کچھ مسلمانوں کو بھی بلایا گیا، انویٹیشن میں وہ بھی شامل تھے، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ کھانے کے بعد پھر وہی شراب کا دور چلا، لوگوں نے اس قدر شراب پی کہ ان کو وہی نشہ ہو گیا، اور نشہ کی حالت میں لوگ شعر و شاعری اور اپنے اپنے مفاخر بیان کرنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار کی حجب تھی نا، ان کی حجب تھی، اور اپنے جب اس طرح انہوں نے انصار کی حجب کی اور اپنی قوم کی بڑائی اس میں بیان کی، اس پر انصار میں سے ایک نوجوان نے غصہ ہو کر اونٹ کے جبڑے کی ایک ہڈی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سر پر ماری، جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس انصاری کی شکایت کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، تو اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے واضح حکم بیان فرما دے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی جس میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا، اور یہ جو ہے آیت سورۃ المائدہ میں آیہ نمبر 90 ہے۔ اے ایمان والو، بلا شبہ شراب، جوا، بت اور جوئے کے یہ تیر، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، پس تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو شراب جو ہے عربوں کے رگ و ریشہ میں خوب رچی بسی ہوئی تھی۔ اس عادت کو ترک کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل اور گراں تھا، اس لیے قرآن کریم نے حکیمانہ طور پر پہلے اس برائی کی ان کو ذہن نشین کروائی، یہ برائی کہ تھنک اباؤٹ اٹ، اس میں کیا اچھائی ہے، جسٹ لک فار اٹ کہ اس میں اچھائی کیا ہے۔ ایک ایسی چیز جو انسان کے اوپر ایسا نشہ غالب کر دے جس سے وہ نماز سے بھی دور ہو جائے، جبکہ نماز کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ٹھیک؟ تو اب ایک چیز ہے ہی بری، آپ اسے پی رہے ہیں، آپ کا دماغ ہی گھوم جاتا ہے، آپ اس قابل نہیں رہ سکتے کہ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکیں، تو اس میں کیا اچھائی ہوگی؟
تو پھر اس کا ہوا یہ کہ اس کا استعمال نمازوں کے اوقات میں پہلے ممنوع قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ جب اس کی برائیاں ایکسپلین کر دی گئی معاشرے میں کہ اس کی برائی کیا کیا ہے، تو اس کا استعمال جو ہے نمازوں کے جو ٹائم پیریڈ ہوتا تھا، جیسے ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، فجر کا ہے، تو ان اوقات میں سے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ پھر ایک خاص مدت کے بعد اس کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شراب کے بارے میں پہلے عذاب کی سخت وعید بتائی اور فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا چیز خبیث ہے، بری ہے، گندی ہے، فل آف نجاسہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ام الخبائث کہ ان کی بھی ماں ہے، اور ایک دوسری چیز میں نے آپ سے کہا فحاشی، تو فحاشی اٹسلف ہی ایک بری چیز ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ترغیب دلائی اس کے بارے میں کہ یہ ام الفواحش بھی ہے۔ تو ام الخبائث ایک چیز جب ہو اور ام الفواحش بھی ہو تو اس کو پی کر انسان کا کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے ایک چیز میں جیسی خصوصیات ہوں گی، انسان کے اندر بھی تو ویسی خصوصیات ہی آئیں گی نا، خبیث ہونے کی یا فحش ہونے کی۔ تو اس کو پی کر آدمی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ام الخبائث اور ام الفواحش ہے۔ تو ایک حدیث میں ہمیں اس کے حوالے سے ارشاد ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ نسائی ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1، شراب نچوڑنے والا۔ نمبر 2، بنانے والا۔ نمبر 3، پینے والا۔ نمبر 4، پلانے والا۔ نمبر 5، اس کو لاد کر لانے والا۔ نمبر 6، جس کے لیے لائی جائے۔ نمبر 7، بیچنے والا۔ نمبر 8، خریدنے والا۔ نمبر 9، اس کو ہبا کرنے والا۔ اور نمبر 10، اس کی آمدنی کھانے والا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، شراب نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اس کو لاد کر لانے والا، جس کے لیے لائی جائے، بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو ہبا کرنے والا، اس کی آمدنی کھانے والا۔ اور کیا ہی خوبصورت اسلوب تھا صحابہ کرام کا، جو جب انہیں اس کی ترغیب دلائی گئی کہ یہ منع ہے، تو اس وقت وہ لمحہ دیکھنے والا تھا وہاں۔ سب سے پہلے اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر میں اس آیت کو جب آپ کو ایکسپلین کر چکوں گی اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ صحابہ کرام کا اس حکم کے بعد کیا اسلوب انہوں نے اختیار کیا، انہوں نے کیا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کرام نے جس طرح دین کو لیا، اس پر عمل کیا، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ویسے ہی دین کو لینے اور اس پر عمل کرنے والے بنے۔ پہلے آیت کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ہمارا ایمان مزید ریفریش ہو جائے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ بتاتی ہوں کہ صحابہ نے کیا کیا حکم آنے کے بعد۔ یسألونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یعنی کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ کس چیز میں؟ عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال اس لیے کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت اور اسلام کے آغاز میں شراب استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام کرنے سے پہلے ان کے اندر پائے جانے والے نقصانات، ان کے فوائد اور گناہ کو واضح کر دیا۔ ٹھیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے ٹریننگ کی مسلمانوں کی، انسانوں کی، صحابہ کرام کی۔ جسٹ لک ایٹ دا بینیفٹس، اس کے ہارمفل افیکٹس کو دیکھو، اور اس کے گناہ جو ہے وہ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ اسلام کے آغاز میں شراب کا استعمال خوب کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب اور جوا، جو کہ دونوں ہی بہت برائیاں میں کامن ہو چکی تھیں، ان کو ختم کرنے سے پہلے نقصانات پہ نظر دلائی، بینیفٹس پہ نظر دلائی، اور گناہ کو واضح کر دیا اور ان کے اثرات سے آگاہ کر دیا۔ ٹھیک، جوئے کا مال حرام کی نظر ہو جاتا ہے، جواری بے یارو مددگار رہ جاتا ہے۔ اس میں ہمیں ملتا ہے الخمر ما خامر العقل۔ ٹھیک، الخمر ما خامر العقل،
عقل کو ڈھانپ دینے والی جو چیز ہے، عقل کو ڈھانپ لینے والی ہر چیز خمر ہے. ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے وہ خمر ہے. اس سے مراد ہے کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ خمر ہے. المیسر یا سین اور را سے وہ ہے جس میں مال آسانی سے ہاتھ آئے، اس سے مراد جو ہے جوا ہے. کل فیہما کہہ دیجئے ان دونوں میں اثم کبیر گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس اور کچھ فائدے ہیں، جسٹ فیو فار دا پیپل. کل فیہما اثم کبیر آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ہر نقصان پہنچانے والی چیز فاسد ہے جس سے نفس، عقل، بدن، مال یا عزت کو نقصان پہنچے. ٹھیک، ہر نقصان پہنچانے والی چیز فاسد ہے جس سے نفس، عقل، بدن، مال یا عزت کو نقصان پہنچے. شراب کے دینی نقصانات کیا ہیں؟ شراب پینا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. شراب پینے کی صورت میں انسان عبادت نہیں کر سکتا. آخرت کے نقصان کا باعث بنتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ آیا 91، بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں، خمر اور میسر کے بارے میں بتایا ہے. ہم ایک لمحہ اپنے گریبان پہ اگر ڈالیں، اپنے اندر نظر ڈالیں اپنی پرسنالٹیز میں، ہماری نمازوں کو کون کون سی چیز ڈسٹرب کرتی ہے اور وہ پھر کس کیٹیگری میں جاتی ہے. جسٹ تھنک فار اٹ. یہ ضروری ہے. ہمارا تقویٰ ہمیں تبھی نصیب ہو سکتا ہے جب ہم ان چیزوں کو اینالائز کرنا شروع کر دیں جو ہماری نماز کو ڈیلے کریں، ٹھیک، یا پھر ہمیں نماز ادا کرنے سے روکیں، یا پھر نماز میں ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جائے. تو ہمیں سوچنا چاہیے ان ساری چیزوں کے بارے میں. ساری چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ کبھی کبھی ہماری عقل جو ہے وہ اس وقت ہمیں ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. اذان ہو گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ہم کہاں ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازوں کو ڈسٹرب کرنے والی کون سی چیز ہے. عقلی نقصانات جہاں تک شراب کی ہیں، شراب عقل کو وقتی طور پہ بالکل ہی جو ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں رہتی. آپ کی عقل چلی جاتی ہے جب شراب انسان پی لے، تو جس کی وجہ سے انسان سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جس سے کیا پھر بعد میں ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شراب عقل پر ایسا پردہ ڈالتی ہے کہ ہر برائی مزین ہو جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سوچیے ایک لمحے کے لیے، ایک بندے نے جس نے پی لی ہے، اس کے لیے پھر ہر برائی خوبصورت بن جاتی ہے. اب اس کے اپنے کنٹرول میں تو نہ رہا کچھ. شراب پینے سے وقتی طور پر انسان اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. تو اس کے جہاں تک سوسائٹی کے حوالے سے اس کے اگر چیزیں دیکھیے، پہلے ہم نے سب سے مین چیز ہم نے دیکھی ہے اپنے دینی لحاظ سے. دینی لحاظ سے کیا انسان عبادت ہی نہیں کر سکتا جب اس نے شراب پی ہو. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہماری نسلوں تک کسی میں یہ برائی جائے، ہم میں یا ہماری نسلوں میں بھی. دوسری عقلی نقصانات کے شراب جو ہے وہ عقل پر پردے ڈال دیتی ہے. ہر برائی انسان کو خوبصورت لگتی ہے، اس کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور اسے کرنا چاہتا ہے. تو جب سب کچھ اتنا آسان ہو گیا، your mind is not in your control, the برائی اینڈ شر از اٹریکٹیو فار یو، پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ گو اینڈ ڈو اٹ. اب یہی دیکھیں کہ ہماری عقلوں کو جو پردہ پڑتا ہے کس چیز سے پڑتا ہے. اس پوری آیت میں لیسن ہمارے اپنے لیے ہے. شراب نہ صحیح، شراب جیسی کوئی اور چیز ہماری زندگیوں کو، ہمارے دین کو، ہماری عقل کو متاثر تو نہیں کر رہی. پھر اگر اس کے سوسائٹی کے حوالے سے نقصانات دیکھے جائیں، دشمنی بڑھتی ہے، اینیمٹی، پھر نفرت آپس میں جنم لیتی ہے، بغض جیسی برائیاں پروان چڑھتی ہیں. اب دیکھیں نا، ایک پرسن ہے جو یہ کر رہا ہے، دوسرے لوگ اس کے بارے میں کیسے اچھا سوچ سکتے؟
ایک تو ان کو بھی انفلوئنس کر رہا ہے وہ کہ ان کے لیے وہ سورس آف شر بن رہا ہے، اوپر سے دوسرے لوگ اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے. تیسری بات، ایسے مریض کا علاج کرانا ہی امپاسبل ہو جاتا ہے آلموسٹ. تو شراب سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے. جو شراب کا عادی ہو 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کا سٹرکچر ایسے ہو جاتا ہے جیسے 60 سال کی بڑھی. وہ جسمانی اور قوت کے اعتبار سے سٹھیائے ہوئے لوگوں کی طرح بیہیو کرتا ہے، بوڑھوں کی طرح ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو شراب اور کیا کرتی ہے، جگر اور گردوں کو خراب کر دیتی ہے. لیور اور کڈنیز جو ہیں وہ اتنے فعال نہیں رہتے. ایک بیماری ہے جو جس کا خاص طور پر یورپ کے شہروں میں کثرت سے دیکھا گیا ہے کہ شراب ہی اس کا جو ہے ریزن بتائی گئی ہے. وہاں کے بعض جو ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا یہ کہ یورپ میں آدھی اموات جو ہیں اس مرض کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور باقی جو آدھی اموات ہیں وہ دوسرے امراض کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور اس بیماری کی کثرت یورپ میں اس وقت سے ہوئی ہے جب سے وہاں شراب کی کثرت ہوئی ہے. تو جتنے بھی اطباء حضرات ہیں، جو کہ ڈاکٹرز، طبیب کو اطباء بولا جاتا ہے، ان ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ شراب نہ تو جزو بدن بنتی ہے، نہ اس سے خون بنتا ہے جس کی وجہ سے بدن میں طاقت آتی، بلکہ اس کا فعل صرف یہ ہوتا ہے کہ خون میں یہ ہیجان پیدا کر دیتی ہے، جس سے وقتی طور پر انسان اپنے آپ کو پاورفل فیل کرنے لگتا ہے. وقتی طور پر ٹائملی ٹیمپریری اس کی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کو قوت کی زیادتی محسوس ہونے لگتی ہے. اور یہی خون کا جو ہیجان ہے بعض اوقات جو ہے اچانک موت کا سبب بھی بن جاتا ہے، جس کو ڈاکٹر جو ہے ہارٹ فیلئر کا بتاتی ہیں کہ یہ ہارٹ فیلئر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو رگیں ہیں جن کے ذریعے سارے بدن میں جو ہے روح پہنچتی ہے سخت ہو جاتی ہے، جس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. تو شراب کا جو امپیکٹ ہے، اس کا اثر ہے انسان کے حلقوم اور تنفس پر بھی ہوتا ہے، ان کو بھی خراب کر دیتا ہے یہ، جس کی وجہ سے آواز بھاری ہو جاتی ہے، لوگوں کو دائمی کھانسی آنے لگتی ہے، اور آخر کار نوبت ایسی صورتحال میں چلی جاتی ہے کہ اس کا صرف امپیکٹ اس بندے پر نہیں ہوتا، شراب پینے والے جو پرسن ہے اس کا امپیکٹ صرف اس پر خود پر نہیں ہوتا، بلکہ شراب کا جو امپیکٹ ہے، اس کا اثر ہے نسل پر بھی پڑتا ہے. شرابی کی جو اولاد ہے وہ بھی ویک ملے گی، وہ بھی کمزور ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کا نتیجہ قطع نسل تک جا پہنچتا ہے. تو اس میں جرمنی کے ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بہت ہی مشہور جو ایک ضرب المثل جو ہے انہوں نے یہ دی بھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آدھے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ آدھے شفا خانے اور آدھے جیل خانے بے ضرورت بند ہو کر رہ جائیں گے. تو مالی اب اس کے نقصانات دیکھیں، ابھی تک تو ہم اس کے معاشرتی نقصانات دیکھ کے آئے ہیں نا، اب اس کے مالی نقصانات دیکھیں کہ کسی بستی میں اگر ایک شراب خانہ کھل جاتا ہے تو وہ پوری بستی کی دولت کو سمیٹ لیتا ہے. اس کی قسمیں بے شمار ہیں، بعض اقسام تو بے حد قیمتی ہیں، مطلب بہت ہی ایکسپینسو ہیں. بعض اعداد و شمار لکھنے والوں نے صرف ایک شہر میں شراب کا مجموعی خرچہ جو ہے وہ لگوایا ہے، اور پوری جو وہاں کی کنگڈم ہے فرانس کی، اس کے مجموعی خرچ کے مطابق جو انہوں نے اس کا انالیسز لگوایا ہے بہت زیادہ ہے. مطلب کہ پوری مملکت فرانس کے مجموعی خرچ کے ایکول بتایا انہوں نے اس کو. تو شراب کا ایک یہ بھی سب سے بڑا اس کا جو بیڈ پوائنٹ ہے، امپیکٹ ہے، کہ وہ انسان کو ایک ٹوائے بنا دیتی ہے، ایک کھلونا بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان کو ایک کھلونا بنا دیتی ہے جس کو دیکھ کر بچے بھی ہنستے ہیں، کیونکہ اس کا کلام، اس کی جو حرکات ہے سب غیر متوازن ہو جاتی ہیں نا. یہ سب سے اس کا بیڈ پوائنٹ ہے. اور اس سے مزید بڑھ کر کیا ہے جو ہم پہلے پڑھ گئے، ام الخبائث، انسان کو تمام برے سے برے اور بڑے سے بڑے جرائم پر آمادہ کرنے والی یہ ہے. زنا اور قتل اکثر اس کے نتائج سے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عام شراب خانے زنا اور قتل کے اڈے ہوتے ہیں. جو جوا جو ہے، جہاں تک اس کی بات ہے، وہ انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے. جوئے کی وجہ سے شیطان انسان کے دل و دماغ پر پوری کی پوری طرح کنٹرول لے لیتا ہے. جوئے سے ہاتھ آنے والا جو مال ہے نا، اس مال کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں میں غرق ہو جاتا ہے. جوئے کا مال حرام کی نظر ہو جاتا ہے، جواری جو ہے وہ بے یار و مددگار رہ جاتا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کیا ہے جی؟ وَمَنَافِعُ
लिन्नासी, और कुछ फायदे हैं लोगों के लिए। शराब और जुए के अब फायदे क्या है? जस्ट फ्यू। शराब से बदन में आती है चुस्ती, बाज जहनों में तेजी आ जाती है, कुछ माइंड्स मतलब फास्टली थिंक करते हैं इसके साथ। फिर वो कहते हैं कि जी इससे जिनसी कुव्वत में इजाफा होता है, इसकी खरीदो फरोख्त में काफी नफा होता है, इसे प्रॉफिटेबल जॉब कि इसमें बहुत प्रॉफिट जो है वो मिलता है। और जुए से जीतने की सूरत में इंसानों को कुछ माल मिल जाता है। दैट्स वाई दे थट कि ये जी इसके फायदे हैं। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। अगर आप इसका वो ग्रामर एनालिसिस करें तो आपको ये आइडिया हो कि ये बात कितनी बड़ी की गई है। एनीवेज हम इसकी शरह को देखते हैं, और गुनाह उन दोनों का ज्यादा बड़ा है उन दोनों के फायदे से, और इन दोनों का गुनाह इनके फायदे से बहुत बड़ा है। और ये एक रियलिटी है कि इन दोनों के बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। शराब और जुए में बड़ा गुनाह दीन के एतबार से है, क्योंकि दोनों ही इंसान के अखलाक और किरदार को तबाह कर देते हैं। शराब और जुए से इंसान की अकल और उसके दीन को जो नुकसान पहुंचता है, उस एतबार से इसका गुनाह इसके नफा से बड़ा है। ठीक, बहुत ज्यादा मोहलक इसे कहा गया है। इसे कहा गया कि ये वो दो धारी तलवार है। ठीक है, ये वो दो धारी तलवार है जिससे मुसलमानों को कत्ल किया गया है। तो ये शराब, लाइक मुसलमानों की मत मारी गई है ना, जो भी इसको पीती हैं। ये जो शराब के हवाले से जो चीज है कि ये इस्लामी शरीयत हमारे रास्ते में रुकावट बन के खड़ी हो गई है, और वो हमारे इस हथियार से मुतासिर नहीं हुए। मतलब कि ये कुछ जो है बताया गया है कि जब लोग जो हैं वो किसी और चीज से इतने स्पॉइल नहीं होते जितने के शराब की वजह से होते हैं। और जिन लोगों के घरों में जो है शराब के दौर चल रही हैं, वो इतने हकीर और दलील हो गए कि वो सर नहीं उठा सकते। तो ये बेसिकली चीज ये है कि इसी इंसान की लाइक उम्मुल खबाइस से कहा गया, क्योंकि ये शैतानी अमल है, जहर है इसमें, तबाही है इसमें, बर्बादी है इसमें। और इस्लामी मुआशरत का अहम उसूल ये है कि हर ऐसे मामले को हराम करार दिया जिसके जरिए दौलत पूरी मिल्लत से समेटकर चंद सरमायादारों के हवाले हो सके। तो कुरान करीम ने इसका इलाज हमें बताया है, तकसीम दौलत का भी हमें बताया है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें एक फरमान भी मिलता है कि जो शख्स नर्दोशीर मतलब चूसर खेलता है, वो गोया खंजीर के गोश्त और खून में अपने हाथ रंगता है। तो इसमें हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का भी कॉल मिलता है कि शतरंज मैसर यानी जुए और में दाखिल है। शराब की तो हम सारी बात करके आ चुके। अब ये जो उसकी जुए की बात थोड़ी बहुत कर रही हूँ कि शतरंज जो खेलते हैं अक्सर लोग, यानी मैसर की ही एक किस्म है, यानी कि ये जुए में दाखिल है। और इस आयत में जो बेसिक एनालिसिस पे आते हैं वो ये कि ये पता चलता है कि हर बुरी चीज में कुछ फवायद होते हैं, लेकिन इंसान को महज किसी चीज के चंद फवायद नहीं देखने चाहिए, बल्कि नफा और नुकसान दोनों का कंपैरिजन देखना चाहिए। खास तौर पर जो दीन, ईमान और अखलाक का फायदा हमें सोचना चाहिए, और नुकसान कहाँ है ये भी सोचना चाहिए। तो उसूल बेसिकली क्या होता है कि जिसके नुकसानात फवायद से बड़े हैं उस काम को तर्क कर देना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने शराब छोड़ने के लिए हमें इस आयत को देकर आमादा किया है। थोड़े से दुनियावी फायदे की खातिर जिस चीज से ईमानी, अखलाकी, दीनी और उखरूवी नुकसानात हो, उसे कैसे जायज करार दिया जा सकता है? उसे डेफिनेटली जायज करार नहीं दिया जा सकता। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस आयत को देखा। अब मैं आपको सहाबा का रद्द अमल बताना चाह रही हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने मदीना की गलियों में ये आवाज दी कि शराब हराम कर दी गई है, तो जिसके हाथ में शराब का कोई बर्तन था उसने उसको वही फेंक दिया। इसमें हमें बाज रवायात में मिलता है कि ऐलान हुर्मत के वक्त जिसके हाथ में शराब का गिलास लबों तक पहुंचा हुआ था, उसने उसी वक्त उसको फेंक दिया। उस रोज मदीना में बारिश के पानी की तरह शराब बह रही थी
کہ گلیوں میں عرصہ دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی میں نمایاں ہو جاتا۔ ایک صحابی شراب کی تجارت کرتے تھے اور شام سے شراب جو ہے وہ درآمد کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ اپنی رقم جمع کر کے شراب لینے کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ جب واپس ہوئے ہیں تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو شراب کی حرمت کی خبر مل گئی۔ انہوں نے اپنا تمام سرمایہ انہوں نے تمام سرمایہ سے جو خریدی ہوئی شراب تھی، جس سے ان کو بہت بڑے پروفٹ یا نفع کی امید تھی، ایک پہاڑ پر رکھ دی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سوال کیا کہ اب میرے اس مال کے متعلق کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے جو فرمان تھا وہ یہ تھا کہ تمام چیزوں کو چاک کر کے شراب بہا دو۔ چنانچہ اس سچے عاشق رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس فرما برداری میں کسی بھی قسم کی جھجک کا اظہار نہیں کیا، اپنا پورا سرمایہ اپنے ہاتھ سے زمین پر بہا دیا۔ اور اب یہ سوچیں، اس طرح کا اسلوب صرف صحابہ کرام سے متوقع ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گروپ تھا، اطاعت کا عملی نمونہ، جنہیں کہا جائے نا سمعنا تو وہ کہیں اطعنا، سمعنا و اطعنا، کہ آپ نے ہمیں کہا نہ کچھ، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارا بھی یہی بیہیویئر ہے یا نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمیں نہیں معلوم کس قسم کے نفقے کا ہمارے جو مال ہیں، ہمارے اموال ہیں، اس میں حکم دیا گیا ہے، تو ہم کیا خرچ کریں؟ یہ ان کا کوشچن تھا۔ اس پر یہ نازل ہوئی آیت وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ اور اس میں ابن ابی حاتم نے یحییٰ سے روایت کیا ہے کہ ان تک بات پہنچی ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ اور ثعلبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس غلام بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں، تو ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری۔ پھر آپ کے سامنے ہے قُلِ الْعَفْوَ، تو عین فا واو سے یہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آسان ہو، ضرورت سے زیادہ مال کو کہتے ہیں، ایکسٹرا کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک تو ہے ہمارے اوپر فرض اور ایک جو ہے ہمارے اوپر نفل عبادت ہوتی، اس طرح سے، تو اس سے مراد نفل صدقہ ہے، ٹھیک۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا کہ جب ان کے سامنے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمارے جو ہیں اپنے بندوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو ہمارے پاس غلام بھی ہیں اور نقد مال اور گھر کے لوگ بھی ہیں، تو ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں؟ تو اس کے حوالے سے یہ پھر آپ کے سامنے آیت ہے۔ تو آپ کہہ دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو، اور ضرورت سے زائد یعنی عیش اور نمائش کے زمرے میں نہیں آتی۔ زکوٰۃ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المالی لحقا سوا الزکاۃ، ٹھیک ہے، ان المالی لحقا سوا الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔ تو ایسا حق جو مال والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود مناسب جگہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انفاق کے معاملے کو آسان بنا دیا ہے ہمارے لیے کہ وہی خرچ کریں جو ضرورت سے زائد ہو، ایکسٹرا جو ہو۔ اس حکم سے مالدار اور فقیر سبھی کو خرچ کرنے کا موقع مل گیا، کوئی ایک کرائٹیریا نہیں سیٹ کیا گیا۔ اب یہ نہیں رہا کہ مالدار نے کتنا دینا ہے یا فقیر نے کتنا دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو اپرچونٹی دے دی ہے کہ خرچ کرنے کا ہر بندے کو موقع مل گیا ہے، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہو، اور ابتدا اس آدمی سے کرو جس کی کفالت جو ہے تمہارے ذمہ ہو۔ بخاری میں باقاعدہ اس کو مینشن کیا گیا
اسی طرح سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ حکم فرضیت زکوٰۃ والی آیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا. ٹھیک، تو اب آدمی اپنے مال میں سے کیا خرچ کرے اور کن لوگوں پر خرچ کرے. اب بات یہ ہو گئی انفاق کرنے والے کا دل. پہلی بات تو یہ انسان کو اس سے اچیو کیا ہوتا ہے جب وہ ایکسٹرا خرچ کرے گا، اسے اچیو کیا ہوگا. انفاق کرنے والے کا دل پہلی بات ہے کہ صاف ہو جائے گا، اس کی نظر پاک ہوتی ہے، یہ بینیفٹس ہے. اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کی نظر پاک ہوتی ہے. افراد جو ہوتے ہیں معاشرہ کے، ان کے ساتھ سوسائٹی میں جتنے ممبرز ہیں، جو پرسن ہیں جن کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، انسان کا جو نفس ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے انسان کو کہ اپنے زیر کفالت لوگوں کو کیسے لے کے چلنا ہے اور اعتدال معاشرے میں کیسے قائم رکھنا ہے. اب زیر کفالت جو افراد ہیں، جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، وہ مقدم ہیں. دے آر آن یور پرائیورٹی. آپ نے سب سے پہلے ان کو دینا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح خرچ کرنے سے روکا ہے جس سے خود یا اہل خاندان کو دوسروں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا پڑے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بیچارے اپنا دستے دراز کرتے پھریں اور آپ دوسروں کے اوپر لگاتے پھرو. نہیں، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے ہم نے جب وصیت کو پڑھا تھا تو کیا رولنگ پڑھی ہے. ٹھیک، اور آج ہم اگر انفاق کی رولنگ پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ. سب سے پہلے آ گئے آپ کے فیملی ممبر. یو ہیو ٹو کنسیڈر دم فرسٹ، دین ادر پیپل کم. اس کے بعد میں اس سے پہلے بھی ہم یہ جو آیت ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا کے آ چکی ہوں 1 to 8 کیا کیٹیگریز تھیں، ہاؤ یو ہیو ٹو اسپینڈ یور منی. ٹھیک، تو اس میں اب كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے کیا کرتا ہے؟ آیات کھول کر بیان کرتا ہے. كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ کھول کر بیان کرتا ہے لَكُمْ تمہارے لیے آیات اپنی. اللہ تعالیٰ نے جو بھی امر نہیں ہے، امر یا نہیں مطلب کہ کرنے کا حکم دے دیا یا روک دیا، جو حق ہے اور باطل ہے اس کو واضح کر دیا. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ غور و فکر کرو. ڈو پونڈرنگ آن اٹ. ٹھیک ہے، تمہارے سامنے شریعت کے سارے احکامات واضح کر دیے گئے ہیں، جاننے کے لیے غور و فکر کرو. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے احکام لوگوں پر واضح کرتا ہے تاکہ کیا کریں؟ لوگ نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات، وعدے اور وعیدیں کھول کھول کر ہمارے لیے بیان فرما دی ہیں تاکہ لوگ دنیاوی زوال اور جس میں اخروی آخرت کی بقا ہے اس پر غور و فکر کریں. تو اس آیت میں غور و فکر کو ہی بیسیکلی ایڈریس کیا گیا ہے. اس آیت جو کہ حکم کے بعد صحابہ کی یہ حالت تھی کہ جو کچھ کماتے اس میں سے اپنے خرچ کے موافق جو تھا وہ رکھ لیتے. ٹھیک ہے، ان کا یہ اسلوب ہو گیا تھا کہ اپنے خرچ کے موافق رکھ کر باقی خیرات کر دیتے تھے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس طرح صاف صاف آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم دلائل بھی جانو اور احکام بھی جانو اور فانی دنیا کی طرف سے بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف کیا کرو؟ متوجہ ہو جاؤ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. بس تمہیں کس چیز کا اختیار کیا گیا ہے، دیا گیا ہے؟ اتھارٹی کس چیز کی دی گئی ہے کہ جو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. کیا؟ اپنے مال میں صرف اتنا رکھا کرو اپنے پاس جو دنیا میں تمہاری معاش کے لیے کافی ہو. آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، you should have enough to deal your life, to spend your life. ٹھیک ہے، جو دنیا میں تمہاری معاش کے لیے کافی ہو، باقی سب جو ہے اس کو خرچ کر دو تاکہ تمہیں آخرت کا فائدہ حاصل ہو. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کی مصلحت اور اس کے انجام سے خوب واقف ہے. We are unaware but he knows. بس اس کے احکام پر کیا کرو؟ جلدی کرو. جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے رک جاؤ، اس سے باز رہنے میں جلدی کرو تاکہ تمہیں دونوں جہاں کے فائدے حاصل ہوں. اس میں ہمیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اپنے نفس سے شروع کر، پہلے اس پر صدقہ کر، پھر بچے اپنے. ٹھیک ہے، تو پھر مطلب کہ پہلے اپنے نفس پر سے شروع کر، پہلے اس پر صدقہ کر، پھر بچے تو اپنے بال بچوں پر، پھر بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، پھر بچے اور دوسرے حاجت مندوں پر،
تو مسلم ہی میں، یہ بھی مسلم کا ریفرنس ہے اس کے پیچھے، اسی مسلم ہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق رکھ کر، ٹھیک ہے، انسان اپنے خرچ کے مطابق باقی رکھ کر بچی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ پہلے انہیں دے جن کا خرچ ہمارے ذمے ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اے ابن آدم، جو تیرے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے ڈالنا ہی تیرے لیے بہتر ہے، اس کا روک رکھنا تیرے لیے برا ہے۔ ہاں، اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ دنیا جو ہے نا، it is full of challenges. This life based on reality, this life is full of challenges. دنیا دکھوں کا گھر ہے اور آخرت عیش کا گھر ہے۔ جس کو دل سے یہ یقین ہو جائے وہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کبھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔